وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 29. آج کا موضوع: کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے دلوں کو آباد کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اور کافر لوگ کہتے ہیں تم اس قرآن کو مت سنا کرو اور اس کی قرات کے اوقات میں شور و غل مچایا کرو تاکہ تم ان کے قرآن پڑھنے پر غالب رہو. بس ہم کافروں کو سخت عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے اور ہم انہیں ان برے اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے جو وہ کرتے رہے تھے. یہ دوزخ اللہ کے دشمنوں کی جزا ہے، ان کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 29. لفظی ترجمہ: وقال الذین کفروا، کہتے ہیں کافر، ربنا، اے ہمارے رب، ارینا، ہمیں دکھا، ہمیں بتا، الذین اضلانا من الجن والانس، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا جنوں اور ان سے، نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم ان کو اپنے قدموں تلے روندیں، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ سب سے نچلے درجے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی ذلیل ہو جائیں، اسفلین. ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا، ربنا اللہ، کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ. اچھا چلیں پہلے یہ ایک آیت پڑھ لیں جو پہلے ہمیں وقال الذین کفروا. کافروں کا مضمون جاری ہے سامعین کرام کہ کافر کون ہیں اور ان کی جو اللہ سے دشمنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے مخلوق کو پیدا کیا ہے یہ اس کے دشمن ہیں. اور دیکھیں یہ آیت نمبر جو 27 ہے نا، ذالک جزاء اعداء اللہ النار،
یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا آگ، لہم فیہا دار الخلد، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دیکھیں اللہ کی دشمنی تو کوئی بھی ایسے ظاہر میں نہیں کہتا کہ ہم اللہ کے دشمن ہیں، معاذ اللہ، کوئی بھی ایسا نہیں کہتا، مشرکین مکہ بھی نہیں کہتے تھے یہ۔ تو یہ تھوڑا سا ضرور پہچان لینا چاہیے کہ اللہ سے دشمنی کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا، نہ ہندو، نہ عیسائی، نہ سکھ، نہ یہودی، نہ قادیانی، اور مسلمان تو بھی ایسے نہیں ہیں۔ اللہ سے دشمنی کا کیا مطلب؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ایک مقصد سے پیدا کی ہے، یعنی اس کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد انسانیت کی بقا ہے، انسان کی بقا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، تو اس سے بات یہ بنتی ہے کہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس میں اور وہ حدیث بھی میں آپ کو یاد دلاؤں، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، بس میں نے مخلوق پیدا کی۔ تو یہ عام طور پہ تو ہم سوچتے نہیں ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ کائنات کی تخلیق کا مقصد ہی معرفت ہے۔ وَأَحْبَبْتُ، تو میں نے پسند کیا کہ میں پہچان لیا جاؤں، اور اس میں وہ ہستی کون سی ہے جو کہ اشرف المخلوقات ہے، اور وہ انسان ہے سامنے کرام۔ اب انسان ہی اٹھ کے یہ کہہ دے کہ میں نہیں مانتا، کائنات کی تخلیق کے مقصد کو نہیں مانتا، اپنے مقصد حیات کو نہیں مانتا، تو یہ اللہ سے دشمنی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک گھر ہے مثال کے طور پہ، وہ آپ نے بنایا ہے رہنے کے لیے، اور کوئی دوسرا آ کے اس کو جانوروں کا باڑا بنا دیتا ہے، یعنی آپ نے اپنی رہائش کے لیے بنایا ہے، اور کوئی دوسرا تیسرا آ کے اس کو جانوروں کا، مثال کے طور پہ ایک کنال کا گھر ہے تو اس میں 100 بھینسیں لے آتا ہے، گائے بھینسیں لے آتا ہے اور اس کو باندھ دیتا ہے ادھر، ایک چمن ہے، اس کا ایک حال ہے، جتنی بھی بھینسیں آ سکتی ہیں وہ لے آتا ہے، اوپر کی منزل میں بھی، کمروں میں بھی بھینسیں، نیچے بھی بھینسیں۔ تو یہ مطلب یہ دشمنی نہیں ہے اس مکان بنانے کے مقصد سے۔ یہ سامعین کرام، ہم اتنے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اتنے اویئر نہیں ہیں، اتنا احساس نہیں ہے ہمیں۔ دیکھیں عام طور پہ دنیا میں ہم جو بھی تخلیقات کرتے ہیں ان کا مقصد بالکل واضح ہوتا ہے، اور اس تخلیقات کو اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، کوئی بھی تخلیق ہو، مثال کے طور پہ پریشر کوکر ہے، وہ چیز کو گلانے کے لیے آپ اس سے دودھ ابالنے کا کام لے رہے ہیں، یا اس میں چائے بنا رہے ہیں، یا اس میں محض پانی گرم کر رہے ہیں، ڈھکنا لگا کے نا، پریشر دے کے پانی گرم کر رہے ہیں۔ یا باتھ روم ہے، وہ جائے حاجت کے لیے، آپ اسے بیڈ روم بنانے پہ اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں یہ تو میں نے اسے بیڈ روم بنانا ہے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے کائنات میں، ہم بھی بلا مقصد کام نہیں کرتے، ہم بھی کچھ جزوی تخلیقات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں اس سے ہم ایک تخلیق کر رہے ہیں۔ آپ اے سی بنا رہے ہیں، ایک مثال کے طور پہ آپ فریج بنا رہے ہیں، اور بے شمار چیزیں ہیں، واشنگ مشین بنا رہے ہیں۔ اب واشنگ مشین کو آپ نے مثال کے طور پہ اس میں ہانڈی پکانی شروع کر دی، چھوٹا سا چولہا رکھ کے اس میں آپ نے، یار یہ تو بڑی اچھی ہے، گول سی جگہ ہے، اس میں ہم کھانا پکاتے ہیں، اس کے جو وہ ہول ہے نا، جو سوراخ، اس میں چھوٹا سا چولہا رکھ دیں گے اور پتیلا چڑھا دیں گے، اس میں بریانی پکائیں گے واشنگ مشین میں۔ یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ آپ بھی ہنسیں گے کہ یہ کیا مثالیں دے رہا ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کائنات کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد انسان کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے،
اپنے قرب کے لیے، اپنے دیدار عنایت کرنا چاہتا ہے اسے۔ ہم آج مسلمان اس مقصد سے جنگ کر رہے ہیں کہ نہیں، نو، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد تو دنیا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، اچھی اچھی بلڈنگیں بناؤ۔ انفرادی طور پہ بھی ہم یہ خواہش کہ اچھا گھر بنے، اور اجتماعی طور پہ بھی آپ دیکھیں، آپ مادی ترقی کی طرف غور کرتے ہیں تو یہ اعداء اللہ النار میں بڑا نقطہ ہے سامعین کرام۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار۔ اور میں ضرور یہ کہوں گا کہ آپ اور میں مل کر اگر یہ سوچیں کہ آیا ہم اللہ تعالیٰ سے جنگ کی حالت میں تو نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، یا اس صورت میں کہ فاستقیموا الیہ واستغفروہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری طرف وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے سامنے سر جھکا دو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا تو ہم نہیں کر سکتے۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے سامعین کرام مسلمانوں میں جو اللہ تعالیٰ سے حالت جنگ میں ہے۔ دیکھیں، دنیا کو جب آپ مقصد حیات بنا لیتے ہیں، یہ تو ضرورت ہے، یہ تو مقصد ہو ہی نہیں سکتا، اس میں سے کوئی چیز آپ کو حاصل ہونے والی ہے نہیں۔ ساری دنیا اکیلی آپ کی ہو جائے تو موت کے وقت جو ہے وہ موت پہ تو آپ کا یقین ہے نا، اور کسی چیز پہ یقین ہو نہ ہو، مرنا تو ہے۔ جب آپ مریں گے یا مریں گی، آپ کے ساتھ 10 روپے بھی آپ کی کفن میں نہیں رکھے جائیں گے آپ کے ساتھ، یا آپ کے مکان اور اس کے کاغذات، آپ کی جائیداد کے کاغذات آپ کے ساتھ کفن میں، وہ تو آپ کے بعد جو ہے وہ لے لیں گے جو بھی ہیں وارثان آپ کے، ختم ہو گئی بات۔ آپ کے حصے میں کیا آیا؟ آپ نے ساری دنیا کما لی، آپ کے حصے میں کیا آیا؟ نو، یہ مقصد نہیں ہے سامنے، یہ ضرورت ہے۔ ہاں، اس کے ذریعے آپ اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں یا سنوار سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دشمنی کا کوئی فائدہ نہیں ہے سامنے کرام۔ جو اللہ تعالیٰ سے دشمنی کرے گا تو وہ آگ میں جائے گا سیدھا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ہم مسلمان اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں نے اللہ سے منہ موڑا ہوا ہے، اس کی یاد سے منہ موڑا ہوا ہے، اس کے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے، اس کے رسول سے منہ موڑا ہوا ہے سامنے کرام۔ یہ ساری باتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں، زبانی دعوے ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں۔ تو ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ بہت یعنی سامعین کرام کیا کہوں میں، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم اللہ سے حالت جنگ میں ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا ہے اس مضمون کا؟ یہ آیت نمبر 19 سے شروع ہوا ہے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، آیت نمبر 19۔ کیا مطلب؟ جس دن میں جمع کروں گا اللہ کے دشمنوں کو إِلَى النَّارِ، اور یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں اور ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ اب یہ صرف یہ اس پہ نقطے پہ غور کریں، لہم فیہا، اگر آپ قائل ہو گئے کہ ایسا کرنا، کہ اللہ کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو مقصد حیات متعین کیا ہے، اگر ہم اس سے جنگ کی حالت میں پائے جائیں تو ہمارا انجام کیا ہے؟ آگ۔ یہ بالکل واضح ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں، زبانی کلامی کلمہ اور یہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے سامنے کا۔ ایمان دیکھیں دل کی چیز ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ایمان، یقین کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ آپ کا یقین ہی نہیں ہے، نہ اپنے اوپر یقین ہے، نہ اپنے اللہ پہ یقین ہے، تو اور آپ حالت جنگ میں ہیں، آپ نے خود بھی جنگ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے جنگ کے لیے معاذ اللہ ہم تیار کر رہے ہیں۔ دوزخ کی جہنم کی آگ میں انہیں جھونکنے کے لیے پوری طریقے سے کوشش کر رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ یہ تعلیم جو آپ دے رہے ہیں اپنے بچوں کو یہ بری ہے یا حرام ہے، نہیں، یہ صحیح ہے۔
لیکن یہ منزل نہیں ہے، یہ تو ضرورت ہے. ٹھیک ہے، آپ کرائیں، تعلیم دیں اپنے بچوں کو، اچھے اچھے اسکولوں میں تعلیم دیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اللہ سے جنگ نہ کریں. اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا لیں، جو مقصد حیات ہے اس کو اپنی منزل بنا لیں، آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں. تو اس کا پھر یہ ہوگا، ابھی اس کا نتیجہ ابھی آئے گا، لیکن یہ میں صرف یہ آپ کو کہہ رہا تھا تھوڑے سے مضمون میں کہ اللہ سے جنگ مناسب نہیں ہے. اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ کو حقیقی طور پہ اپنی منزل بنا لیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جذبات جن کے اچھے ہیں، لیکن ان جذبات کو وہ لوگ عملی صورت نہیں دیتے، یعنی اللہ کو عملی طور پہ اللہ کے قریب نہیں جانا چاہتے، اللہ کا قرب نہیں چاہتے، یعنی کوشش نہیں کرتے، ان کی معرفت دیدار بھی نہیں چاہتے. دیکھیں، ایک چیز آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو پھر کام ہے اور محنت ہے، ایک کوشش ہے، لیکن کوشش تو آپ کی ساری دنیا کے لیے ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہے سامنے کرام. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے، میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ہمیں جو پیدا کیا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ میں ڈالنا چاہتا ہے، معاذ اللہ. ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. کیا ہوا اللہ کو کہ تمہیں عذاب دے اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اس کے احکامات پر یقین کر لو. وآمنتم، اور اس پر یقین کر لو، ایمان باللہ اور شکریہ. تو بہرحال یہ سامعین کرام، آپ کو یہ ہم بیٹھے اس لیے ہیں کہ قرآن کی جو آیات ہیں اس میں تدبر کریں، سوچیں، عقل کو استعمال کریں. یہ مشرکین مکہ کے لیے یہ صرف نہیں تھی یہ آیت، اس وقت اس کے مخاطب یہ تھے، آج ہم اس کے مخاطب ہیں. اور میں آپ کو کہہ چکا ہوں سامعین کرام کہ اپنے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ کے یعنی یہ ہر آیت جو ہے ہمارے لیے ایک آئینے کی صورت رکھتی ہے، ایک آئینہ ہے. اگر آپ اس آئینے میں اپنی شکل دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر تو بات صحیح ہوگی. یعنی اس کے آئینے میں، یعنی اس قرآن کے آئینے میں، اس کے ہر آیت کے آئینے میں ہم نے اپنی شکل دیکھنی ہے، اپنے اعمال کو دیکھنا ہے کہ ہم اس کے مطابق ہیں یا اس کے خلاف ہیں. اگر ہم اس آیت کے آئینے میں اپنا قومی کردار دیکھیں تو ہم نے من حیث القوم اللہ تعالیٰ سے دشمنی شروع کر رکھی ہے. 70 سال ہو گئے زبان سے آپ کہتے ہیں نظام مصطفیٰ، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی پارٹیوں کا منشور، ابھی 2018 ہے، ابھی الیکشن آنے والے ہیں اسی سال. اب وہ جو بڑی پارٹی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارا منشور، ہم کس بنیاد پر ووٹ مانگیں گے کہ ووٹ کو عزت دو. آپ کو معلوم ہے سامنے کرام، اور میں نام بھی لے دیتا ہوں، یہ مسلم لیگ نون ہے، اور جو یہ کہتی ہے کہ ووٹ کو عزت دو، اس بنیاد پہ ہم الیکشن لڑیں گے اور آپ کے پاس آئیں گے. آپ نے ہمیں ووٹ دینا ہے، ہم اسمبلیوں میں آپ ہمیں بھجوائیں گے، وہاں ہم آئین میں ترمیم کریں گے کہ یہ صادق اور امین کی شرط جو ہے یہ آئین سے ہٹا دیں. یہ آپ چاہتے ہیں. دیکھیں ہماری چاہتیں کیا ہیں. میں کسی پارٹی میں نہ ہوں اور نہ میرا کسی بھی پارٹی سے کوئی تعلق ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کے ایشوز کیا ہیں. دوسری پارٹی اس کے مخالف ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں، کرپشن اور کرپٹ افراد ہمیں نہیں چاہیے. تیسری پارٹی، یہ ساری جو ہے آپ دیکھ لیں، یہ ہماری قومی حالت ہے. یہ سیاسی پارٹیاں کیا ہیں؟ یہ ہم ہیں. 24 گھنٹے کے نوٹس پہ آپ لاکھوں کی تعداد میں مجمع جمع ہو جاتا ہے آپ کا، جانوروں کی طرح. اور آپ کے لیڈر ہیں، آپ کو کال کرتے ہیں، آپ لوگ اپنے مال اور پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں وہاں. زندہ آباد اور مرد آباد کے نام، مسلمان کو مرد آباد کہتے ہیں آپ، جو برائے نام مسلمان ہے لیکن ہے تو کلمہ گو، اس کا آپ نعرہ لگاتے ہیں مرد آباد.
یہ اخلاق ہے، یہ دین ہے جس کے ہم دعوے دار ہیں۔ مومن مسلمان کی تو آپ نے عزت کرنی ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور اس کو ضرور سوچنا چاہیے۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار لہم فیہا دار الخلد، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اب وہ کہاں گئے ساری امیدیں اور سارے، اور یہ آپ کو جو دلاسا دیتے ہیں کہ بھائی امت محمدی ہے اور شفاعت ہوگی اور یہ ہوگی، یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ جو بھی اللہ سے دشمنی کرے گا ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کہیں نہیں یہ تو ہم نہیں ہیں، تو یہ تو پھر روز قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، اس کے بارے میں میں نے گزشتہ سبق میں بات کی تھی۔ یہ بدلہ ہے کہ جو ہماری آیاتوں سے دیدہ دانستہ انکار کرتے تھے۔ وقال الذین کفروا، دوسری آیت ہے سامعین کرام، اور اس کا میں نے ترجمہ آپ کو بتا دیا، اور اس میں یہ ہے کہ دوزخ میں جب بہت یعنی عذاب کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا اور پتہ چل جائے گا، یہ کسی کو وقال الذین کفروا، یہاں کافروں کا تذکرہ ہے، اور ہمارا ذہن ایک دم چلا جاتا ہے کہ پاکستان میں تو اکثریت مسلمانوں کی ہے، یہاں تو کافر ہیں نہیں، اور یہ تو ہمارے لیے تو یہ حالت ہے نہیں۔ لیکن کافر کے میں نے آپ کو معنی بتایا ہے، یہ اعداء اللہ النار، یہ ذرا جان لینا صاحب اکرام، یہ اللہ تعالیٰ کے دشمن کون ہیں؟ یہ کافر ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ مسلمان کافر ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ سے جنگ کرتے ہیں وہ کافر ہیں۔ اور ہم نے ابھی پڑھا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءِ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، یہ بھی کافروں کا وہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں ابھی گزشتہ جو سبق تھا اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کافر کہتے ہیں یہ قرآن کو نہ سنو۔ اب اس سبق میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تو ہم ہیں، یہ روش تو ہماری ہے کہ قرآن کے قریب نہ جانا۔ آج بھی بہت سا طبقہ ہے کہ بھئی قرآن کا معنی ہمیں یعنی اس کی جاننے کی ضرورت نہیں، یہ علماء کا کام ہے، علماء کا کام ہے، یہ قرآن کا تعلیم اور اس کا تعلم یہ علماء کا کام ہے، ہم تو بس عام لوگ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، یہ علماء کا کام ہے، ایسی بات تو نہیں ہے۔ آج بھی ہم قرآن سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں ریپیٹ سے یہ بات کہہ رہا ہوں سامنے کرام، قرآن سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، حالانکہ قرآن سمجھنے کے لیے ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، میں نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ کوئی ہے کہ جو اسے سوچے اور سمجھے، تو سوچنے سمجھنے کے لیے تو ہم تیار نہیں ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ تو کافروں کے لیے ہے، یہ آیت کافروں کے لیے ہے، اس میں مخاطب کافر ہیں، اس کے مخاطب مشرک ہیں، اس کے مخاطب مومن ہیں، اس کے مخاطب جو ہیں وہ منافق ہیں۔ ہمارے لیے کیا بھی، یہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں یہ آیت نازل ہوئی، یہ تو صحابہ کی شان تھی۔ بھئی آپ کے لیے کیا ہے پھر؟ تو ہمارے لیے تو بس پھر یہی رہ جاتا ہے کہ قرآن کا لفظی ناظرہ پڑھوا کے فارغ ہو جائیں، ہمیں قرآن آتا ہے پڑھنا۔ بعض لوگوں کو تو قرآن کی تلاوت بھی نہیں آتی۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اس پہ ذرا غور و فکر کرنی چاہیے۔ لیکن جب کافر جائیں گے دوزخ میں اور وہاں مختلف عذاب کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا، وہ آخر ایک حسرت ان کی ہوگی کہ بھئی جنہوں نے ہمیں اس جہنم میں دھکیلا ہے یا جو ہمارے جہنم میں جانے کا باعث بنے ہیں، انہیں ہم رب سے کہتے ہیں کہ بھئی وہ ہمارے سامنے لے آئیں تاکہ ہم ان کو اپنے پاؤں تلے رون دیں۔ آج کیا آپ اپنے لیڈران کو جو آپ کو ظاہرداری کی طرف آمادہ کرتے ہیں، یا ایسے علماء سو جو آپ کو فرقواریت میں ڈالتے ہیں، فرقواریت کے عذاب میں ڈالتے ہیں، کیا آج آپ ان علماء سو کو، علماء سو کی میں بات کر رہا ہوں، علماء حق کی بات نہیں کر رہا،
علماء سو ہیں جو آپ کو حقیقی دین سے بے خبر رہ کے آپ کو فرقہ واریت میں، مسلکی اختلافات میں الجھا دیتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو لڑواتے ہیں اور اپنے آپ کو حق سمجھتے ہیں اور دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، ایسے تو ہیں۔ تو بہرحال یہ سارے یہ لیڈران کو ہم چاہیں گے دوزخ میں کہ ہم ان کو اپنے پاؤں تلے روندیں۔ وقال الذين كفروا ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين، تاکہ بہت ذلیل ہو جائیں، خوار ہو جائیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ قیامت کے دن جب آپ یہ آرزو کریں، آج ہی ان کی اتباع اور اطاعت سے منہ موڑ لیں، اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیں، عالم ربانی کو تلاش کریں، اس کو اپنا رہنما بنائیں، قرآن کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں، تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا ربنا ارنا اللذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین۔ ترجمہ سنا دیں۔ وقال الذین کفروا، کہتے ہیں کافر، ربنا، اے ہمارے رب، ارنا اللذین اضلانا، ہمیں دکھا ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، من الجن والانس، جن و انس سے، نجعلہما تحت اقدامنا، ہم ان کو اپنے پاؤں تلے روندیں، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ ذلیل ہو جائیں۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. Those who disbelieved will say, Our Lord, show us those who led us astray among jinn and humans, and we will trample them under our feet so they become among of the lowest. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔